لک الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سب کو دونوں جہان میں شاد و آباد رکھے۔ آج میں پھر آپ کے سامنے ایک نئے پیغام کے ساتھ حاضر ہوں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور سنیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیو بنے اس کی اطلاع نوٹیفیکیشن آپ کو پہنچتی رہے۔ آج کا واقعہ بہت ہی حیرت انگیز اور دل کو چھو لینے والا واقعہ ہے۔ انشاءاللہ روح تازہ ہو جائے گی۔ یہ واقعہ ایک ایسے نوجوان کا ہے جو اپنی ماں کا بہت مطیع و فرما بردار تھا۔ آئیے واقعہ شروع کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک نیک اور صالح شخص تھے، اللہ کے ولی تھے۔ ان کا ایک کمسن چھوٹا بچہ تھا اور ان کے پاس گائے کے علاوہ کوئی دوسرا مال نہ تھا، صرف یہ ایک چھوٹی سی گائے تھی۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا، انتقال کا وقت قریب آیا، ان کو آثار معلوم ہوئے کہ اب میں خالق حقیقی سے ملنے والا ہوں، تو انہوں نے اس بچیا کو جنگل میں لے جا کر چھوڑ دیا اور یہ دعا کی، اللہم انی استودعتک هذه العجلۃ لابنی حتی یکبر۔ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے فرزند کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں، جب یہ بڑا ہو تو بچیا اس کے کام آئے، یہ بڑا ہو تو بچیا اس کو مل جائے۔ ان کا تو انتقال ہو گیا اور وہ بچیا جنگل میں قدرت کی نگرانی میں پروان چڑھتی رہی، پلتی رہی، یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی۔ جب بھی کوئی اس کے پاس جاتا وہ بھاگ جاتی تھی، کسی کے ہاتھ نہیں آتی تھی، جب بھی کسی انسان کو دیکھتی بھاگ جاتی تھی۔ اس کو نہ کسی انسان نے نقصان پہنچایا نہ کسی جانور نے نقصان پہنچایا، حالانکہ جنگلی درندے، شیر، چیتے وغیرہ یہ گائے بیل وغیرہ کا شکار کر لیتے ہیں، جانوروں کو کھا جاتے ہیں، لیکن وہ گائے کسی اور کی امانت میں نہیں تھی، وہ اللہ کی امانت میں تھی۔ اور جو چیز اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہے اسے دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب ادھر یہ کمسن بچہ، چھوٹا بچہ بھی جوان ہو گیا، یہ ماں کا بڑا فرما بردار اور خدمت گزار تھا۔ اس نے اپنے رات کے 3 حصے کر لیے تھے، 1/3 رات تک نماز پڑھتا، 1/3 رات آرام کرتا اور 1/3 رات اپنی ماں کے سرہانے بیٹھ کر ان کی خدمت میں گزارتا۔ سبحان اللہ، 1/3 رات ماں کے سرہانے بیٹھ کر ان کی خدمت کرتا، اور ایک ہم ہیں کہ ماں کے کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، کوئی دیکھ بھال ہی نہیں ہے، ماں باپ تڑپ رہے ہیں، انہیں کوئی پانی دینے والا نہیں، ماں کے کیا حالات ہیں، باپ کے کیا حالات ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اور پھر جب صبح ہوتی تو باہر جا کر لکڑیاں جمع کرتا اور اسے بازار میں لے جا کر بیچ دیتا۔ لکڑی جتنے دام پر بھی فروخت ہوتی، جتنے روپے کی بھی بکتی، وہ اس کا 1/3 راہ خدا میں صدقہ کر دیتا۔ سبحان اللہ، 1/3، اور 1/3 سے گھر کا خرچ چلاتا اور 1/3 اپنی ماں کی خدمت میں لا کر دے دیتا۔ ماں، یہ تمہارا حصہ ہے، اسے جیسے چاہو خرچ کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا، اے نور نظر، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑی تھی، اب وہ جوان ہو گئی ہے، تم جاؤ اور اللہ عز و جل سے دعا کرو کہ وہ تمہیں یہ گائے عطا فرما دے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ تم اسے دیکھو گے تو یہ گمان ہوگا کہ اس کی کھال سے سورج کی کرن پھوٹ رہی ہے، یعنی بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، پیلے رنگ کی ہے۔
لڑکے نے جنگل میں اس گائے کو دیکھا تو اسے اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر بلایا، وہ حاضر ہو گئی۔ لڑکا اسے گھر کی طرف لے کر روانہ ہوا تو گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بولنے لگی اور اس نے کہا، ایھا الفتى البار بأمه ارکبنی فإنہ اہون علیک۔ اے جوان، اپنی ماں کے احسان مند اور اطاعت شیار فرما بردار، تو مجھ پر سوار ہو جا، یہ تیرے لیے بہت آسان ہے۔ تو جوان نے اس کا انکار کرتے ہوئے جواب دیا، ان امی لم تأمرنی بذلک، میری ماں نے مجھے اس کا حکم نہیں دیا ہے، میری ماں نے تیرے اوپر سوار ہونے کا حکم نہیں دیا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا فرما بردار تھا۔ تو گائے نے اس کے جواب میں کہا، واللہ لو رکبتنی ما كنت تقدر علی ابدا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله لانقلع لبر أمك۔ اب گائے کیا کہتی ہے، خدا کی قسم اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی بھی مجھ پر قدرت نہ پاتا، پھر کبھی مجھ پر قدرت نہ پاتا۔ اب چلتے رہو، اگر تم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دو گے تو وہ بھی تمہاری ماں کی دعاؤں کی بدولت اور تمہارا اپنی ماں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو گائے نے اس کے جواب میں کہا، واللہ لو رکبتنی ما كنت تقدر علی ابدا فانطلق فإنك لو أمرت الجبل أن ينقلع من أصله لانقلع لبرك بأمك۔ گائے کہتی ہے کہ خدا کی قسم اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو پھر کبھی مجھ پر قابو نہ پاتا۔ اب چلتے رہو، اگر تم پہاڑ کو بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کا حکم دو گے تو اپنی ماں کے ساتھ تمہارے حسن سلوک اور ان کی فرما برداری کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جوان گائے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس گیا تو والدہ نے کہا، تم ایک محتاج آدمی ہو، تمہارے پاس مال نہیں ہے، تم غریب ہو، جاؤ اس گائے کو بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچ دو، لیکن دام طے ہو جانے کے بعد، سودا طے ہو جانے کے بعد پھر مجھ سے اجازت حاصل کر لینا۔ اس زمانے میں وہاں گائے کی قیمت 3 ہی دینار تھی۔ یہ جوان گائے کو بازار میں لے کر آیا تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو خریدار کی صورت میں بھیجا تاکہ وہ دیکھے کہ یہ جوان اپنی والدہ کے حکم کا کس قدر احترام کرتا ہے۔ فرشتے نے اس گائے کی قیمت 6 دینار لگائی، مگر اس شرط پر کہ جوان والدہ کی اجازت کا پابند نہ رہے۔ اس نے کہا، فرشتے نے کیا کہا، جو خریدار آیا فرشتہ تھا وہ، لیکن انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ ہم تمہیں 3 کے بجائے 6 دینار دیں گے، لیکن تم اپنی ماں سے دوبارہ اجازت حاصل نہ کرنا۔ ماں نے یہ کہہ دیا تھا کہ جب سودا طے ہو جائے تو پھر مجھ سے اجازت حاصل کر لینا۔ تو جوان اس پر راضی نہ ہوا اور اس نے کہا، اگر تم گائے کے وزن کے برابر بھی سونا دو گے تو بھی میں اسے اپنی ماں کی اجازت کے بغیر نہ لوں گا۔ پھر جوان نے اپنی ماں سے جا کر یہ سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار میں بیچنے کی اجازت دے دی کہ چلو بیٹا 6 دینار میں بیچ دینا، مگر اس بار بھی یہ شرط رکھی کہ سودا طے ہو جائے تو ایک بار پھر میری مرضی معلوم کر لینا، یہ جوان بازار گیا تو وہی فرشتہ اس دفعہ بھی آیا اور جوان سے اس کی ماں کا حکم جان لینے کے بعد کہا، میں تمہیں اس گائے کی قیمت 12 دینار دیتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ تم اپنی ماں سے دوبارہ اجازت نہ لو۔ جوان نے اس بار بھی یہ شرط نہ مانی اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو کر ماجرا سنایا۔ وہ نیک بخت اپنی فراست ایمانی سے، اپنی نیکی کی وجہ سے، ایمان کی وجہ سے خریدار کو پہچان گئی اور اس نے کہا، بیٹا یہ خریدار آدمی کی شکل میں کوئی فرشتہ معلوم ہو رہا ہے، اس مرتبہ تم اس سے یہ پوچھو کہ آپ ہمیں اس گائے کے بیچنے کا حکم دیتے ہیں یا نہیں۔ جوان نے فرشتے سے جا کر یہی بات پوچھی
تو اس نے کہا اپنی ماں سے جا کر کہہ دو کہ اس گائے کو ابھی نہ بیچیں، بنی اسرائیل کے لوگ اسے خریدنے آئیں گے، کیونکہ انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے گائے خریدنے کا حکم دیا ہے۔ تو تم ان سے اس گائے اس شرط پر بیچنا کہ وہ تمہیں اس کی کھال بھر کے سونا قیمت میں ادا کر دیں۔ بنی اسرائیل آئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر کھال بھر کر سونے کے بدلے میں یہ گائے خرید کر لے گئے۔ سبحان اللہ۔ اب آگے کا واقعہ کیا تھا، گائے بنی اسرائیل نے کیوں خریدی، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا کہ گائے کیوں خریدی تھی، اور اللہ پاک نے انہیں گائے خریدنے کا کیوں حکم دیا تھا، اور انہیں گائے کی کیا کیا نشانیاں بتائیں تھیں۔ آج اسی کو غور سے سماعت کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں کہ وہ نوجوان ماں کا کتنا مطیع و فرما بردار تھا، اور صرف ماں کی فرما برداری کی وجہ سے اسے کتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و دولت سے نواز دیا۔ اور اگر ہم اس جگہ ہوتے اور وہ 3 کے بجائے 6 دینار دیتا ہے، 6 کے بجائے 12 دینار دیتا، تو ہم تو خوشی سے بیچ آتے اور اماں کو آن کے کھری کھری اور سناتے کہ اماں تم تو 3 میں کہہ رہی تھی لیکن ہم تو 6 میں بیچ آئے، یا تم 6 میں کہہ رہی تھی اور ہم تو 12 میں بیچ آئے، اور بڑے خوش ہوتے اور ماں کو بے وقوف سمجھتے۔ لیکن پیارے اسلامی بھائیوں، فرما بردار عقل مند انسان وہی ہے جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے، ماں باپ کی فرما برداری کرے اور ان کا کہنا مانے۔ جو ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، ان کا کہنا مانتا ہے، تو اسی سے اللہ اس کا رسول راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔